اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 عربی ترجمہ، تفسیر، شان نزول پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ تفسیر: اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں وارد ہیں، یعنی واجب الوجود اور عالم کا ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا، کیونکہ یہ نقص ہے اور وہ نقص و عیب سے پاک۔ اس میں اس کی مالکیت اور نفاذ، امر و تصرف کا بیان ہے، اور نہایت لطیف پیرا یہ میں رد شرک ہے کہ جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو پوجتے ہیں جو آسمان میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کو جو زمین میں ہیں۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اس میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں، اللہ کے حضور معذونین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اذن والے انبیاء، ملائکہ، مومنین ہیں، یعنی ما قبل ما بعد یا امور دنیا و آخرت، اور جن کو وہ مطلع فرمائے وہ انبیاء و رسل ہیں، جن کو غیب پر مطلع فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس میں اس کی عظمت شان کا اظہار ہے، اور کرسی سے یا علم و قدرت مراد ہے، یا عرش، یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، الہیت میں واحد ہے، حیات کے ساتھ متصف ہے، واجب الوجود، اپنے ماسوا کا موجد ہے، تحیز و حلول سے منزہ اور تغیر اور فطور سے
مبرا ہے، نہ کسی کو اس سے مشابہت، نہ عوارض مخلوق کو اس تک رسائی۔ ملک و ملکیت کا مالک، اصول و فرع کا مبدا، قوی گرفت والا، جس کے حضور سوائے معزون کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے، تمام اشیاء کا جاننے والا، جلی کا بھی اور خفی کا بھی، کلی کا بھی اور جزی کا بھی، واسع الملک و قدور، ادراک و وہم و فہم سے برتر بالا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔